بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 6 ہے، اور آج بھی ہم اسی شاعر جعفر بن علبہ کا ہی پڑھیں گے۔ کتاب میں ہے وقال ایضا محبوسا بمکہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا جب کہ وہ قید تھا مکے میں۔ ہم نے تعارف میں کہا تھا کہ انہوں نے بنو عقیل یا عقیل بن کعب کے ایک بندے کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو مکہ میں قید کر رکھا تھا، تو وہاں سے یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کون سے اشعار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ایضا محبوسا بمکہ هواي مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثماني بمكة موثق عجبت لمسراها وأنى تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق۔ تو ہم ابھی ترجمہ کرتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ہوایا میری محبت، ہوایا جس کو میں چاہتا ہوں، میری محبوبہ، یا متکلم ہے ہوایا میری محبوبہ، مع الرکب الیمانین وہ یمنی سواروں کے ساتھ، مسعدو مبعدو جا رہی ہیں، میری محبوبہ یمنی سواروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ جنیب مجنوب مستتبع، یعنی گویا کہ وہ ان کے تابع ہو چکی ہے۔ وجثمانی بمعنی جسدی، میرا جسم، وجثمانی اور میرا حال یہ ہے کہ میرا جو جسم ہے، بمکہ تھا مکے میں، موثق مشدود محبوس، محبوس ہے اور حبس کیا ہوا ہے۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے، پورا ترجمہ: میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ تابع ہو کر یا مسافر ہو کر جا رہا ہے، اور میرا جسم مکہ میں محبوس ہے۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں شاید آزاد ہوتا تو میں بھی محبوب کے ساتھ چل دیتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عجبت لمسراها وأنى تخلصت۔ عجبت مجھے بہت عجیب معلوم ہوا، لمسراها اس کا جانا رات کے وقت، وأنى تخلصت کہ وہ کیسے میرے پاس سے چلی گئی، وأنى تخلصت کیف وصلت، یہاں معنی نظر آ، کیف، ان بمعنی کیف، میں اس کے رات کے جانے پر بہت متعجب ہوں، مجھے عجب ہے، تعجب ہو رہا ہے، لمسراها رات کے جانے پر اس کے، وأنى تخلصت اور کیسے وہ پہنچی ہے، الیہ میری، گویا کہ وہ تو جا چکی ہے اور ان کی جو یادیں ہیں وہ مجھ تک پہنچ گئی۔ وباب السجن دونی مغلق، جبکہ جو سجن ہے یعنی جو جیل ہے اس کا جو دروازہ ہے، وباب السجن جیل کا دروازہ، دونی مغلق میرے یعنی وہ بند ہے۔ جب جیل کا دروازہ ہی بند تھا تو وہ مجھ تک کیسے پہنچی، یعنی ان کی یادیں کیسے پہنچی۔ شاعر اسی طرح سے خیال اور تصور میں گنگنا رہا ہوتا ہے، وہ تصور میں یہ لاتا ہے گویا کہ وہ تو جا چکی، لیکن ان کے خیال جو میرے پاس ہیں، یا میرے گویا کہ وہ بذات خود پہنچ چکی ہے میرے پاس۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں مجھے محبوبہ کی رات کے وقت آمد عجیب معلوم ہوئی، اور میرے پاس وہ کیسے پہنچ گئی، حالانکہ جیل کا دروازہ میرے پیچھے بند تھا۔ تو وہ کیسے پہنچی میرے پاس جبکہ دروازہ ہی بند تھا؟ تو یہ گویا کہ ایک ایسا منزل، یعنی انزال الغائب منزلۃ الحاضر، غائب کو اس ایسے درجے پر پہنچانا گویا کہ وہ حاضر ہے۔ علمت فحیت
وہ آئی، فحیت سلام کیا، قامت پھر کھڑی ہوئی، فودعت وداع کہا، فلما تولت جب منہ پھیر کر جانے لگی، کادت النفس تزہق تو قریب تھا کہ جان میری نکل جاتی۔ تو ان کا آنا اور جانا، اس منظر کو شاعر نے پیش کیا ہے بڑے ہی دلچسپ انداز کے ساتھ، گویا کہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ علمت حضرت فحیت ای سلمت، اس نے سلام بھی کیا۔ فلا تحسبی انی تخشعت بعدکم، یہ گمان نہ کرنا، حسب یحسب گمان، فلا تحسبی اے میری محبوبہ یہ گمان نہ کرنا، انی تخشعت بعدکم کہ تمہارے فراق کے بعد میں عاجز ہو گیا ہوں، لشیء کسی بھی چیز کے لیے، ولا انی اور نہ ہی میں من الموت افرقو کہ میں موت سے ڈرنے لگا ہوں، نہ تو میں موت سے ڈرنے لگا ہوں اور نہ تمہارے جانے کے بعد میں کچھ عاجز آ گیا ہوں، کمزور بالکل بھی نہیں۔ تو اس کے معنی، لفظی معنی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تخشع یتخشع یعنی اپنے آپ کو کمزور بنانا یا عاجز بنانا۔ ولا ان نفسی یزدہیہا وعیدکم، یہ ہم ابھی آگے گئے ہیں، اور نہ یہ سمجھنا کہ تمہاری دھمکیوں نے میرے نفس کو حقیر ولا ان نفسی اور نہ ہی میرے نفس کو، میری جان کو، یزدہیہا اس کا معنی ہے کہ حقیر کر دیا ہو، وعیدکم وعید جانتے ہیں اردو میں وعید کہتے ہیں یعنی دھمکی، آپ کی دھمکیوں نے نہ میرے نفس کو کمزور کیا ہے اور نہ اس کو حقیر اور ذلیل کیا ہے، ولا اننی اور نہ ہی میں بالمشی فی القید اخرقو اور نہ ہی میں چلنے سے تنگ ہو گیا ہوں، تنگ دل ہو گیا ہوں، اخرقو یعنی گویا کہ میرا دل پٹ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لباس خرق، کپڑے پھٹے ہوئے، خرق ہم کہتے ہیں نا الخرق بمعنی الفتحۃ فی الثوب، یا کوئی بھی چیز کٹ جاتی ہے، اخرق بستی۔ ولا اننی اور نہ ہی میں بالمشی فی القید اخرق اور نہ میں اس بات سے عاجز ہوں کہ میں پیدل چلا کروں یا میں یعنی میرے لیے دشوار بالکل بھی نہیں ہے۔ ولیکن لیکن جو مسئلہ ہے میرے ساتھ وہ کیا ہے، عرتنی من ہوا کی صبابۃ، عرتنی عرا یا عری کوئی چیز سوار ہو جانا، تو یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں عریہ الثوب، ٹھیک ہے، تو عرتنی عرضتنی یہاں پہ معنی ہے کہ میرے سامنے جو چیز ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے اور مجھے اندر سے پگھلا رہی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، من ہوا کی صبابۃ، بلکہ تیری محبت کی وجہ سے مجھے سوزش عشق لاحق ہو، یعنی عشق کی جو سوزش ہے وہ مجھے لاحق ہے، من ہوا کی ای من محبتی کی، من عشق کی، صبابۃ رقۃ الہوا، رقۃ المحبہ، یہ چیز مجھے اندر سے پگھلا رہی ہے، یہ میرے سامنے ہر وقت آتی رہتی ہے۔ کما کنت القی من کی، جیسا کہ جب میں آزاد تھا، کما کنت القی من کی جو چیز مجھے محسوس ہو رہی تھی اور مجھے اس وقت بھی پگھلا رہی تھی، اذ انا مطلق جب کہ میں مطلق آزاد تھا، اذ انا حر، الحر بمعنی آزاد، جیسا کہ ابھی مجھے ایک چیز تنگ کر رہی ہے آپ کی دوری کے باوجود، اسی طرح جب میں آپ کے سامنے ہوتا تھا اور مجھے تکلیف جو پہنچتی تھی عشق کی وجہ سے یا جو سوزش تھی یا جو لذت، وہ چیز ابھی بھی مجھے تنگ کر رہی ہے یا میرے ساتھ ہے، اسی سے مجھے مسئلہ ہے، ورنہ تو نہ میں موت سے گھبراتا ہوں اور نہ میں کسی قید سے، حبس سے، جیل میں چلنے سے، میرے جو ہے نا قید و بند سے میں بالکل نہیں گھبراتا۔ تو اس میں بھی شاعر نے اپنی وہ باتیں کہی ہیں جو اپنے محبوبہ کی یادوں میں تھیں، اور ما سبق اشعار میں بھی یہی کہا تھا کہ میں جو ہوں مجھے انہوں نے بند کر دیا ہے، اگر میں کھلا ہوا ہو تو میں یہ کرتا، اور میرا جو تلوار ہے اس کی جو نوکیں ہیں وہ دشمنوں کے سینوں میں ہیں اور اس کے جو قبضے ہیں وہ میرے ہاتھوں میں ہیں۔ تو یہ شجاعت، اپنا دلیری، بہادری، اور یہاں پر جو غزل ہے یا عشق و محبت کی داستان ہے، یادیں وابستہ ہیں محبوبہ سے، اس کا بیان تھا ان اشعار میں۔ انشاءاللہ آگے مزید ہم دروس کو لیں گے اور اسی طرح سے ہم ترجمہ اور مفہوم بیان کریں گے تاکہ اشعار کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔